بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جواب شکوہ کے 8ویں بند کی ہم آسان اردو میں اس کی تشریح کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے میں آپ کے سامنے یہ 8واں بند اس کی دہرائی کرتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ تو غور سے ویڈیو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ صفِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ صفِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے۔ تھے تو آباء تمہاری ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباء تمہاری ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نظم جواب شکوہ کے اس 8ویں بند میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے نظم شکوہ میں مسلمان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے جو گلہ شکوہ کیا تھا اور مسلمان قوم کی زوال اور پستی پر جو نوحہ لکھا تھا، جو فریاد کی تھی، پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم جواب شکوہ میں مدلل انداز میں ان شکووں اور شکایات اور گلے کا آپ نے تفصیلاً جواب دیا ہے۔ تو نظم شکوے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کی زبانی اللہ سے جو شکایات کی تھی، جو گلے، جو آہوزاری، جو فریاد کی تھی کہ تیری اس دنیا سے مسلمانوں نے ہی کفر اور شرک کو ختم کیا اور جہالت اور بے علمی کے اندھیروں اور غلامی کو مسلمان ہی نے ختم کیا۔ تیرے کعبے کو، تیرے گھر کو، تیرے خانہ کعبہ کو مسلمان نے ہی اپنے پیشانیوں سے، اپنی عبادات سے اس کو آباد کیا، اس کو سجایا، اس کو بسایا، اور تیری کتاب قرآن عظیم الشان کو مسلمان ہی نے اپنی سینوں میں یاد کیا، محفوظ کیا اور اس پر عمل کیا تھا۔ انہی شکایات کا جواب اپنی اس نظم جواب شکوہ کے اس بند میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شکایات کا جواب دیا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان سے فرماتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کہ دنیا سے کفر اور شرک کو مسلمان ہی نے ختم کیا اور اس کو مٹایا۔ تمام انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نجات بھی یہ مسلمان ہی کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ مسلمان ہی نے انسان کو ایک انسان کی غلامی سے نجات دی، آزاد کیا، یہاں تک کہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا مبارک گھر ہے، کعبہ کی زمین پر مسلمان ہی سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کے گھر کے سامنے سجدے کر کے اس کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور بندگی کا حق ادا کیا۔ اور میرے بھیجے گئے قرآن کو، میرے کلام عظیم الشان کو نہ صرف مسلمانوں نے اپنی سینوں میں محفوظ کیا، یاد کیا، بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں نے نہ صرف قرآن عظیم الشان کو یاد کیا بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل بھی کیا۔ مگر یہ سب کچھ تو تیرے اسلاف، آباء و اجداد کر گئے ہیں، جو عظیم لوگ تھے، جو خلفائے راشدین تھے، جو اصحابہ کرام تھے، اور جو نیک لوگ تھے، وہ تو تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے اس طرح اللہ کی بندگی اور تابعداری کا حق ادا کیا اور قرآن کی تعلیمات پر پوری سچائی کے ساتھ عمل کیا۔ تو نے اس میں کون سا کام انجام دیا ہے؟ تیرے کون سے کارنامے ہیں جو میری رحمت سے محرومیت اور مایوسی کی شکایت کر رہا ہے؟ شاعر نے اس بند 8ویں بند کے آخری مصرعے میں محاورے کا خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمان، تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے، یعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرنا محاورہ ہے کہ تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیکار بیٹھے ہو، یعنی بالکل بیکار اور بے ہمت ہو، بے کوشش ہو، اور آنے والی کسی اچھی دن کے انتظار میں اللہ نے جو تیری تقدیر، تیرے قسمت میں لکھ دیا ہے، تم اس کا انتظار کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ جو کچھ اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے بس وہی ملے گا، خود سے کوئی کام یا جستجو یا کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تیری جو مشکلات ہے، تیری جو
پریشانیاں وہ ختم نہیں ہوتی اور تو اپنے مقاصد میں ناکام ہے اور شکستہ ہو گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور نظم جواب شکوہ کے 8ویں بند کے بارے میں تھی، آپ نے اس کو توجہ اور غور سے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور اس نظم کے 9ویں بند کی انشاءاللہ آسان اردو میں تشریح کریں گے۔ وہ طلباء و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ ان کا اپنا چینل ہے، وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو، گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی میری نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے اور آپ اس سے بہترین فائدہ اٹھاتے رہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔